بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابھی ایک مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ اخلاص ہے. عربی زبان میں اخلاص کے اصل معنی آتے ہیں کوئی چیز ہے اس میں چھانٹ کے جو اصل چیز نکالتے ہیں، فلٹر کر کے جو اصل چیز ہوتی ہے نا، جس میں برتی برابر بھی خرابی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، خاص بالکل جو اصل چیز جو نکل کے آتی ہے اس کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، عبادت کی کا جو عام معنی ہے وہ ہماری پوری زندگی، حتیٰ کہ ہم باہر جا رہے ہیں نا چلتے ہوئے، وہ ہماری ایک عبادت ہے. سونا ہماری ایک عبادت ہے. ہم یہ سوچیں کہ میں اچھی طرح سو جاؤں، آرام کر لوں تاکہ اٹھ کے اچھے انداز کی زندگی گزاروں، اس میں اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ہر چیز عبادت پوری زندگی ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم کو اجر ملے گا اگر وہ اخلاص ہے، مخلص ہو جائے اللہ کی خاطر. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کیا جائے وہ بھی کی بات ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلاتا ہے اجر کی امید سے کہ اے اللہ میں میری بیوی کے ساتھ اس میں سلوک کر رہا ہوں، اس کے منہ میں جو کھانا ڈالتا ہے اس میں بھی اللہ کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے اس پر بھی اللہ سے اجر ملے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ تو انسان کی خواہش ہے، ایک ضرورت پوری کرتا ہے اس میں کیسے؟ کہا کہ وہ ضرورت دوسروں سے بھی کر سکتا تھا، غلطی سے بچ کے صحیح طریقے سے کرا تو اس پر اجر ملے گا. اتنا عام معنی ہے عبادت بولے اسلام میں. بات ہو گئی. تو ہر معاملے میں اللہ کی خاطر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھائی میں اکیلا ہوں، لوگ نہیں آ رہے، اس وجہ سے وہ بھی ہمت آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے، اللہ کی خاطر کرنے والا نہیں ہے. اکثر لوگ دیکھو 5 لوگ مل کے آ رہے ہیں تو خود کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک نکلتا جاتے ہیں تو خود ہی سست پڑ جاتے ہیں، اور وہ اس پہ نام ڈالتا ہے، وہ اس پہ نام ڈالتا ہے، وہ اس پہ نام ڈالتا ہے. دیکھو وہ سب نہیں آ رہے، کوئی آئے نہیں آئے، مجھے اللہ کے پاس میرا جواب دینا ہے، میں اپنا کام کروں. یہ چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں عبادتوں میں، دینی کاموں میں، لیکن خاطر خواہ ہماری عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی ہماری قدر نہیں کرتا، کوئی ہمارا معاوضہ نہیں دیتا، کوئی جتنی ہماری آؤ بھگت کرنا ہے، عزت کرنی ہے وہ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے دل میں بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. اس میں اخلاص کی کمی ہے. میں ایک حدیث سناتا ہوں اخلاص کس کو بولتے ہیں. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، معروف حدیث صحیح بخاری کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بتایا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا. جنگل میں کون رہتے ہیں؟ جانور رہتے ہیں. پہلی بار جنگل میں انسان نہیں رہتا. انسان وہاں سے گزرنا بھی ہے تو گزر ہی نکل جاتا ہے, بس رہتا نہیں وہاں پہ. اور پھر وہاں کوئی ٹھکانا نہیں بنا تھا. جب وہ گزر رہا تھا تو اسے کافی پیاس لگی. اس کو ایک چھوٹا سا کنویں کی طرف تھا, اس نے اندر اتر کے پانی پی لیا. باہر آ کے دیکھا تو ایک کتا بھی پیاسا ہے, بھیگی زمین رہتی تھی, اسے زبان سے چاٹ رہا تھا. اس شخص نے سوچا کہ سبحان اللہ, میں ایک انسان ہوں, میں بھی بھوکا تھا, پیاسا تھا, اس کو بھی روح ہے, جان ہے, اس کو بھی پیاس لگ رہی ہے. اندر اترا, اس کا جو موزہ پہنتا تھا نا, وہ موزہ نکال کے پانی میں جا کے بھگویا, اس کو اندر ڈال کے, پھر باہر لا کر کے اس کے منہ پہ سے نچوڑا, پیا, وہ کتا پانی پیا. یہ حدیث سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں نہیں سنی؟ وہ الگ, یہ حدیث صحیح بخاری. اس حدیث میں کیا ہے سمجھانے کی بات ہوئی ہمارے ٹاپک سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنانے کے بعد کہا شکر اللہ لہ, اللہ نے اس کے عمل کی قدر کی, وادخلہ الجنہ, اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ نے کیا کی؟ قدر کی, اللہ نے کی, یعنی اس کا احترام کیا, اللہ نے اس سے عمل کی, نہ قدر نہیں کی اللہ نے. یہ ہے واقعہ اپنے ذہن میں کرو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا مروہ پہاڑی ہے بابو, مکے کے قریب, کعبۃ اللہ کے قریب, مکہ بولنا سٹی کا نام ہے, کعبے کے قریب. کہا کہ مروہ اور صفا دونوں اسلام کی علامتیں ہیں, شعائر. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اس پر اللہ نے کہا ومن تطوع خیرا, کوئی بھی شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرے, کوئی بھی شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اللہ نے کہا فإن اللہ شاکر علیم, تو اللہ شاکر اور علیم ہے. کیا ہے؟ اور اللہ بات کیا ہے, قرآن مجید ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو آیتوں کے آخر میں اللہ کے دو نام آتے ہیں نا, مختلف دو نام آتے ہیں, ان اللہ علیم حکیم, وکان اللہ غفورا رحیما, ان اللہ سمیع علیم. مختلف دو نام آتے رہتے ہیں. وہ دو نام ایسے ہی نہیں آ جاتے. جس آیت کے آخر میں جو دو نام آتے ہیں ان دو ناموں کا آیت میں جو ٹاپک ہے, جو بات ہے, بڑا تعلق رکھتا ہوتا ہے. ایسے ہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہیں ان اللہ عزیز الحکیم ہے تو ان اللہ غفور حلیم نہیں بول سکتے, مانا جمے گا نہیں. اب دیکھو اس آیت میں اللہ نے کہا ومن تطوع خیرا, کوئی بھی نیکی کا کام کرے, کوئی بھی نیکی کا کام, مسکرانا وہ بھی نیکی, مومن کو دیکھے, کوئی بھی نیکی کا کام کرو تو ان اللہ شاکر علیم, اللہ شاکر ہے, اللہ علیم ہے. دو ناموں کا تعلق کیا ہے اس سے؟ کوئی بھی نیکی کا کام کرو, لوگ نا قدرے ہو سکتے ہیں, اللہ نے, اللہ شاکر ہے, اللہ قدردان ہے, وہ قدر کرے گا. رتی برابر بھی نیکی ہماری ضائع نہیں ہوگی. فمن یعمل مثقال ذرہ, ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, رتی برابر بھی ہوگا, کیونکہ اللہ شاکر ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر, تو اللہ کیا ہے؟ شاکر ہے, قدردان ہے, اور پھر علیم, تمہاری رتی برابر نیکی بھی اس کے علم میں. ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو دو رکعت نماز پڑھیں گے, کوئی دیکھنے والا ہے, دیکھتا تو ہماری قدر کرتا ہے, بھی نماز پڑھتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے دل میں اخلاص ہے اللہ کی توفیق سے. کسی کو پتہ نہیں, پتہ ہوتا ہے قدر کر لیتا, علم نہیں ہو, لیکن کوئی دیکھ رہا ہے ہم کو, ہم کیا کریں, ہم کچھ کر نہیں رہے, شاید کر لیتے تو وہ ہماری قدر بھی کر لیتا. اللہ کا معاملہ ایسا ہے,
کوئی دیکھتے ہوئے بھی نہ قدر نہیں کر سکتا. دیکھ تو رہا ہے پھر آدمی بڑی محنت کرتا ہے لیکن قدر نہیں کرتا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ شاکر ہے، قدردان ہے، اور اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. علیم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم کو کس کے لیے کرنا چاہیے؟ بھائی کوئی دیکھ نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے الحمدللہ. کوئی قدر کرے نہ کرے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے نواز دے گا، اللہ جنت دے گا، اللہ رضی دے گا. اور کیا چاہیے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں. کوئی دیکھ نہ دیکھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی خاطر ہمارے نام کو نیچے رکھنا. میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں. حالانکہ دیکھو اس کتے کو اس نے پانی پلایا، کون اس کی فوٹو لے کے اخبار میں ڈالے، دیکھو کتے کو جا کے جنگل میں جا کے پانی پلایا. کس میڈیا نے کام کیا اس تعلق سے؟ اور کتے نے جب کس کو خبر دی ہوگی؟ اللہ اکبر. آج وہ واقعہ جو جنگل میں ایک گمنام جگہ میں ہوا، آج ہم لوگ حدیث کی روشنی میں سب جانتے ہیں الحمدللہ. مسافر کے دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے ایسی بات رکھا، وہ اللہ کا کام. کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کے نام اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. نبی کو بھی نہیں معلوم، محمد کو بھی نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے یہاں وہ بھی سمجھدار نہیں ہوتی. اللہ کے خاطر ہونا چاہیے. ایک مسئلہ ہے، آپ معلوم ہے کیا؟ منہ بولا بیٹا. کسی کے بچے کو لے کے پالنا، کسی کو اولاد نہیں ہوتی لیکن بچہ لے کے پالے. معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے نا؟ ہاں مسلمان بھی کرتے ہیں، مسلم بھی کرتے. ٹھیک ہے. عرب میں ایسا تھا نظام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے جن کا نام تھا زید. کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا حارثہ. کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. اس کے بعد وہ زید بن حارثہ نے زید بن محمد کے نام سے پہچانے جاتے تھے. کس نام سے؟ زید بن محمد. مکے کی 13 سال کی تاریخ میں پورا مکہ انہیں زید بن محمد جانتا تھا. ان کی کتنی عزت کی بات ہے نا کہ بھائی میں محمد کی طرف میری نسبت ہے کہ نہیں. مکے میں زید رضی اللہ عنہ کے والد، ان کے چچا، ان کے بڑے بھائی، ان کی والدہ سب ایک مکے. سنن ترمذی کی روایت کتاب تفسیر میں کہا کہ ہمارا بچہ ہم کو واپس کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اختیار دیا، چاہے تو میرے پاس رہو چاہے تو جاؤ. جس ماں نے انہیں جنا تھا اپنی سگی ماں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی کہا کہ محمد کو چھوڑنے سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھرانے کو ایک زمانے کے بعد دیکھنے کے باوجود بھی کہا کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حالانکہ یہ مکے کا دور ہو جہاں اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا بولے تو کفن کہیں گے چینے کے برابر. ارے کون اس مشکل میں رہیں گے، نکل کے بھاگے گا اپنے گھر والوں کے بعد؟ ایسا نہیں سوچا انہوں نے. جان دے دوں لیکن یہاں رہوں گا. اتنی محبت. مکے کے 13 سال بڑی پریشانوں کا عالم سے گزرا. مدینے میں جا کے 5 سال ہو گئے. مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کی ریاست، اور خوب مسلمان مدینے کے مسلمان، مکے سے آئے ہوئے مہاجر مسلمان، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان، سب کے پاس یہ زید بن محمد کے نام سے ہی جانے جاتے تھے. اچانک 5 ہجری کو اللہ نے آیت نازل کی سورۃ الاحزاب میں، ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، کہ ہر شخص کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ. اللہ کے نزدیک اسی میں انصاف ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر تمہیں ان کے والد کا نام نہیں معلوم ہے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. غلط باپ کا نام مت بلاؤ. آج سے وہ زید بن محمد نہیں ہوں گے، زید بن حارثہ ہوں گے. اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے زید بن حارثہ پر کہ 25 سال تک میں جو زید بن محمد کہلاتا تھا آج وہ نسبت کاٹنی پڑ گئی. سمجھ رہے نہیں؟ ہاں سوچے تو ایک واقعہ کیا میں ان کو ہوتا نہیں ہوں، ان کے اوپر کیا برا گزرا ہوا. دیکھو ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ آج کے بعد سے جو محمد کے ساتھ جو میرا جوڑ تھا نام کے ساتھ وہ نہیں رہا. اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی نسبت کٹانے کے تیار ہو. اللہ کی خاطر معمولی بات نہیں کیوں.
پورے مدینے میں عزت اور جب آخری رسول خاتم النبیین ان کے لیے میری نسبت وہ ختم کرو تو ختم کر دی. ایک عالم ہے اندلس یورپ کی, آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے عالم, میں خود بھی کہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل, جو جیسا کرے گا اسے ویسا بدلہ, اچھا ہو تو اچھا, پھر اسی نوعیت کا بدلہ. انہوں نے اللہ کے خاطر اپنے نام کو اتنا نیچے کیا کہ ہاں میں زید بن حارثہ زید بن محمد نہیں, میں ہاتھ سے معمولی بات نہیں. اللہ نے ان کو اتنا عظیم بدلے سے نوازا کہ ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا تھا. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها, 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے اکیلے ایک صحابی کا نام ہے قرآن میں, صدیق اکبر کا بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کی خاطر اپنے نام کو اتنا نیچے کرے تو اللہ نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا. صدیق اکبر کے فضائل میں قرآن میں اشاروں میں ان کا پورا ذکر ہے. نام ابو بکر بول کے نہیں ہے قرآن میں, جو زید کا نام ہے. اللہ کے خاطر اپنے آپ کو نیچے کی, اللہ نے اتنا اونچا کر دیا. تو اللہ کی خاطر اگر ہم کرتے ہیں نا, کون ہماری واہوائی کرے گا, کون ہماری قدر کرے گا, کون عزت دے گا, کون پیٹ پیچھے ہماری تعریف کرے گا, کون ہمارے چرچے کرے گا, پھر تو اس کو دنیا میں چھوڑ دیں. بس اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. ہاں دنیا میں کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے, تو مسئلہ, لیکن اللہ کی خاطر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں خود بہت ڈالے گا. ہم خود بہت محبت چاہنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ بھی مجھے چاہے, وہ بھی مجھے, ہم اس کی فکر نہ کریں, ہم اللہ کی محبت دینے کی کوشش کریں. اللہ ہمارا ذکر لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. تو دین کا کام بہت حوصلے کا کام, بہت ہمت والا کام, بہت بڑے دل کا کام ہے اور اعلیٰ درجے کا کام ہے. اس اعلیٰ درجے کے دین کو اعلیٰ درجے کا دماغ چاہیے, اونچی سوچ چاہیے. 2-2 روپے 3-3 روپے کے سکوں کی کا ذہن نہیں چاہیے. اللہ کے دین کے لیے ایک دم اعلیٰ درجے کا دین ذہن چاہیے, کیونکہ یہ تبدیل شدہ دین نہیں. یہود و نصارہ کی طرح کہ کیا ہے کیا بات ہے نہیں معلوم, پورا ملتبس ہو گیا ہے, گڑبڑ ہو گیا ہے, کون سا کیا بدل گیا ہے نہیں معلوم. ہندوؤں کی طرح, دیگر مذہبوں کی طرح ایسا دین نہیں ہے ہمارا. اللہ کا دین ایسا پاکیزہ محفوظ دین ہے, اعلیٰ درجے کا دین ہے. اس کے لیے اونچی سوچ چاہیے ہمارے, اس کے لیے اعلیٰ درجے کا جو ہے حوصلہ چاہیے. بس میں زیادہ بولنا اصل نہیں سمجھتا, باتیں چھوٹی ہیں لیکن جو ہے کم وقت میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی بات رہے گی انشاءاللہ. تو ہم مخلص بنیں, اللہ کی خاطر کرنے والے بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے ہر معاملے میں کامل درجے کا اخلاص عطا فرمائے. Thank you.